اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی علی محمد وآل محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین صلوات بآواز بلند نعرہ صلوات بزرگان عزیز اور برادران ایمان، آپ کی بابرکت خدمت میں اس وقت کی اس عظیم اور اہم گفتگو کے حوالے سے عنوان کلام کے طور پر قرآن مجید کی جس گرامی ترین آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ مقدس اور مطہر آیت کلام الہی کے 66ویں سورہ یعنی سورہ مبارکہ التحریم کی 11ویں آیت ہے۔ اس آیت کے حوالے سے کائنات کا پروردگار ایک معظمہ کا ذکر فرما رہا ہے، ایک خاتون کا تذکرہ کر رہا ہے۔ آپ نے ابھی مجھ سے قبل نظم کی صورت میں منقبت اہل بیت، فضیلت اہل بیت اور کمالات اہل بیت سماعت فرمائے۔ آخر میں استاد شاعر اور مشہور زمانہ ادیب انہوں نے ماں کے حوالے سے آپ کی سماعتوں کی آبیاری کی اور ماں کی عظمت اور ماں کی اہمیت کی طرف آپ کی فکروں کو اور آپ کے شعور اور احساس کو متوجہ کیا۔ میری بھی طبیعت نے اس بات کو بہتر جانا کہ آج کی مجلس آپ کی خدمت میں ماں ہی کے عنوان سے پیش کر دی جائے۔ آیات قرآنی کی بنیاد پر ماں کی حیثیت، ماں کا رتبہ، ماں کا درجہ، ماں کا منصب اور ماں کا مقام آپ کے سامنے ذکر کر دیا جائے۔ بہت سی آیات قرآن میں ایسی ہیں
جن کو ہم تلاوت کرتے وقت اس پر غور کیے بغیر، تدبر کیے بغیر، تفکر کیے بغیر آگے گزر جاتے ہیں، حالانکہ ایسی آیتوں میں بڑے پیغامات ہوتے ہیں اور بہت زیادہ پہلو اور بڑے عظیم رخ ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم ان پر غور نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے، تدبر سے کام نہیں لیتے، تفکر سے کام نہیں لیتے۔ بہت طولانی گفتگو نہیں ہے، وقت کا تقاضا بھی ہے کہ کم گفتگو ہو مگر پرمغز گفتگو ہو اور پیغام رسا گفتگو ہو۔ ہم دونوں طرح کے عادی ہیں، کبھی کبھی ہم قرآن کو 6666 آیتوں کی شکل میں پڑھتے ہیں اور کبھی نقطے کی شکل میں پڑھتے ہیں۔ اور فرمانے آپ اس لیے کہ یہ باشعور قوم ہے، حساس قوم ہے، جذباتی قوم ہے، حق شناس اور حق نواز قوم ہے۔ یہ موقع کو بھی پہچانتی ہے اور یہ مرحلے کو بھی جانتی ہے۔ اللہ نے جس خاتون کا ذکر کیا، جس بیوی کا ذکر کیا، جس معظمہ کا ذکر کیا، وہ جناب آسیہ ہے۔ ہمارے معاشرے کا بچہ بچہ جانتا ہے، ہماری سوسائٹی کا ہر فرد اس بات کو جانتا ہے کہ جناب آسیہ ایک ظالم کے گھر میں ہے، ایک سنگدل کے گھر میں ہے، ایک بہت بڑے باغی اور سرکش کے گھر میں ہے، جو اتنا ظلم پسند ہے کہ بندہ ہوتے ہوئے بھی ساری دنیا سے کہتا ہے کہ مجھے خدا کہو، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں اور سب سے اہم پروردگار ہوں، مجھے مانو، مجھے تسلیم کرو، مجھے قبول کرو، مجھے اپنا رب جانو۔ یہ کہتا ہے، یہ قرآن مجید ایک واقعہ بیان کر رہا ہے، ایک حقیقت بیان کر رہا ہے، ایک صداقت بیان کر رہا ہے۔ وہیں پر قرآن پڑھنے والوں سے خطاب کیا، ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، اللہ نے صاحبان ایمان کے لیے، ایمان والے افراد کے لیے، مومن گروہ کے لیے، مومن جماعت کے لیے اور مومن قوم کے لیے ایک مثال بیان کی ہے، ایک نمونہ بیان کیا ہے، ایک سیرت بیان کی ہے، ایک سنت بیان کی ہے، ایک روش بیان کی ہے۔ پروردگار عالم نے ایک آئیڈیل بیان کیا ہے، ایک اسوہ حسنہ بیان کیا ہے، کس کی شکل میں، کس کی صورت میں اور کس حقیقت میں؟ فرعون کی بیوی کی شکل میں، امراتہ فرعون، توجہ چاہ رہا ہوں، باقاعدہ قرآن میں نام ہے، فرعون کی بیوی، فرعون کی وائف، فرعون کی زوجہ، فرعون کی شریک حیات۔ اذ قالت امرات عمران، وہ وقت یاد دلائیں، وہ زمانہ یاد دلائیں، وہ پیریڈ یاد دلائیں۔ اچھا، کمال کی بات یہ ہے کہ اس واقعے کے لیے، اس ذکر کے لیے اپنے پیغمبر کو ذریعہ بنایا، اپنے حبیب کو وسیلہ بنایا، اپنے محبوب کو سورس بنایا اور ارشاد فرمایا، میرے حبیب، میرے محبوب، جان کائنات، سرور کونین، امام الانبیاء، سید المرسلین، اے خلق اول، خلق اول، خلق اول، اے عقل اول، شکل اول، اصل اول، اے نور اول، تنویر اول، تطہیر اول، تفسیر اول، تعبیر اول، اے اولوں کے اول، آپ اپنی امت کو بتا دیں، سنا دیں، جتا دیں، جگا دیں، اپنی کلمہ گویوں کو، اپنے پہلو نشینوں کو اور اپنی بزم میں بیٹھنے والوں کو، اپنے اوپر قربان ہونے والوں کو یہ واقعہ بتا دیں، یہ ذکر بتا دیں، یہ سنا دیں۔ عربی گرامر میں لفظ اس گزرے ہوئے واقعے کو یاد دلانے کے لیے آتا ہے۔ حبیب آپ سنا دیں، فرعون کی بیوی کا واقعہ سنا دیں، فرعون کی بیوی کا تذکرہ سنا دیں، ذکر سنا دیں۔ اگر آپ قرآن پڑھیں تو آپ کو قرآن میں 5 بیویاں ملیں گی، 5 خواتین ملیں گی، 5 معظمائیں ملیں گی، بہت توجہ چاہ رہا ہوں، جن کو اللہ نے مرکز ذکر بنایا ہے، نمونہ عمل بنایا ہے، روح سیرت بنایا ہے اور جان سنت بنایا ہے۔
کہ ان کا ذکر کر دو، ان کا ذکر کر دو، ان کا ذکر کر دو، اور پیغمبر سے کہا، اور یہی نہیں کہا کہ ذکر کر کے تھم جاؤ، ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، نہیں، بار بار ذکر کرتے رہو، بار بار ذکر کرتے رہو۔ اپنے حبیب سے یہ کہنا کہ آپ بار بار ذکر کرتے رہیں، بار بار ذکر کرتے رہیں، مسلسل ذکر کرتے رہیں، کنٹینیوس ذکر کرتے رہیں۔ پروردگار اپنی سنت بتا رہا ہے، قدرت اپنا مزاج بتا رہی ہے کہ اگر کوئی کردار لائق ذکر ہے تو اس کا ذکر بار بار کیا جائے، مسلسل کیا جائے، ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، مسلسل ذکر کیا جائے، بار بار ذکر کیا جائے۔ اچھا، قرآن کے پاس بہت زیادہ اسپیس تو ہے نہیں، بہت زیادہ پھیلاؤ تو ہے نہیں، کل 114 سورے ہیں، 30 پارے ہیں، 6666 آیتیں ہیں، انہی میں سب کچھ کہنا ہے، لیکن وہ کم الفاظ میں پیغام کا پھیلاؤ اتنا رکھ دیتا ہے۔ ہمارے حبیب آپ بار بار ذکر کریں، توجہ چاہ رہا ہوں، مریم کا ذکر کیجئے میرے حبیب، حوا کا ذکر کیجئے میرے حبیب، ہاجرہ کا ذکر کیجئے میرے حبیب، سارہ کا ذکر کیجئے میرے حبیب، آسیہ کا ذکر کیجئے۔ تو اللہ نے اسکیل دے دیا، پیمانہ دے دیا، اللہ نے معیار دے دیا، اللہ نے کسوٹی قائم کر دی کہ اگر کوئی عورت اس معیار پر ہے تو اس کا ذکر کرنا ہماری سیرت ہے، ہماری سنت ہے۔ تو جب اس طرح کی عورتوں کا ذکر کرنا اللہ کی سنت ہے تو جو ان ساری عورتوں کی سید و سردار ہو، مالک و مختار ہو، اس فاطمہ کا جتنا ذکر کیا جائے تو یہ سنت الہی کے خلاف کہاں ہوگا؟ غور کریں گے آپ۔ تو یہ ایک درمیان میں ذرا سی بات تھی، مجھے بڑی اہم بات کہنا ہے، شاید آپ اپنی جگہ پر نہ بیٹھے رہ جائیں۔ آپ ذکر کریں، کیا ذکر کریں، کس وقت کا ذکر کریں؟ ایک ذکر تو مطلق ہوتا ہے، ایبسولوٹلی آزاد، فری، یعنی جس پہ کوئی قید نہ ہو، کوئی بندش نہ ہو، کوئی استثناء نہ ہو، ذکر کریے، ذکر کریے۔ اور ایک ذکر وہ ہوتا ہے جہاں کوئی خاص پہلو ہو، کوئی خاص رخ ہو، کوئی اہم اینگل ہو، وہ ذکر کرو۔ اللہ نے اپنے پیغمبر سے یہ نہیں کہا کہ فرعون کی بیوی کا ذکر آپ مکمل طور پہ کریں، اس کی پوری زندگی کا ذکر کریں، اس کی پوری لائف کا ذکر کریں، اس کی پوری حیات کا ذکر کریں، نہیں۔ اللہ نے ایک پہلو کو مخصوص رکھا، بہت توجہ، پیغمبر وہ سا ذکر کیجئے جب فرعون کی بیوی نے کہا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، پروردگار میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے۔ اور کریے گا آپ، کون سا ذکر؟ جناب آسیہ کے تعلق سے کون سا ذکر کیجئے ہمارے حبیب، ہمارے ختمی مرتبہ، سارا ذکر نہیں کیجئے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ کب پیدا ہوئی، کیسے پلی، کیسے بڑھی، کیسے جوانی کی طرف آئی، کیسے شادی ہوئی، امور خانہ داری کیا تھے، ان کی سیرت کے پہلو کون کون سے تھے، نہیں۔ اس قالت وہ ذکر کرو، وہ لمحہ اور وہ ثانیہ بتاؤ لوگوں کو جب اس خاتون نے کہا کہ پروردگار میرے لیے جنت میں گھر بنا۔ بہت غور کریں، بڑا پڑھا لکھا مجمع بیٹھا ہے، یعنی اس پہلو کو بیان کیجئے جب اس بی بی نے کہا کہ میرے لیے جنت میں گھر بنا، اور اللہ نے گھر بنا دیا۔ اس بات کو پروردگار نے کس ٹیکنیکل ٹرم میں رکھا؟ ضرب اللہ مثلا، یہ لوگوں کے لیے آئیڈیل ہے، یہ نمونہ ہے۔ کیا نمونہ ہے؟ جب فرعون کی بیوی نے کہا کہ میرے لیے گھر بنا، بھائی نمونہ وہ ہوتا ہے جس پر عمل کیا جائے، جس پر چلا جائے۔ تو فرعون کی بیوی اللہ سے کہہ رہی ہے کہ میرے لیے گھر بنا، اور اللہ کہہ رہا ہے یہ بات نمونہ ہے، اس کو فالو کرو، اس کو اپناؤ۔ کیا اپنائیں بھائی؟ اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آسیہ کو نماز پڑھتے کسی نے دیکھا؟ آسیہ کو روزہ رکھتے کسی نے دیکھا؟ آسیہ کو حج کرتے ہوئے کسی نے دیکھا؟ آسیہ کو کلمہ پڑھتے ہوئے کسی نے دیکھا؟ نہ آسیہ نے کسی کے سامنے کلمہ پڑھا، نہ کسی کے سامنے نماز پڑھی، نہ کسی کے سامنے الہی کتابوں کی تلاوت کی، نہ کبھی تسبیح پڑھی، نہ کبھی تحلیل کی، نہ کبھی تقدیس کی، نہ کبھی اذان کہی، نہ کبھی اقامت کہی، نہ کبھی حج کا ذکر کیا، نہ کبھی توحید کی گواہی دی، نہ کبھی رسالت کا ذکر کیا۔ کچھ پوچھنا چاہ رہا ہوں،
کچھ کیا ہی نہیں. بہت توجہ کریں, اس کا ایکو کم کریے بھیا. بہت عجیب و غریب کیفیت ہے جس کیفیت پہ میں لانا چاہ رہا ہوں. ذرا ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. چھوٹی سی بات, بس اس پر اپنے ذہن علی کو آپ مرتکز رکھیں اور محسوس کریں. اللہ نے کہا آسیہ کے اس وقت کے جملے کو لوگوں کے سامنے آئیڈیل بنا کے پیش کرو. جب اس نے اللہ سے براہ راست کہا کہ تو میرے لیے جنت میں گھر بنا, اس میں لائق عمل کون سی بات ہے؟ تو جو چاہ رہا ہوں, اللہ کہہ رہا ہے اس بات کو آئیڈیل بناؤ, نمونہ بناؤ. جو جناب آسیہ نے کہا, تو آسیہ نے تو اس حالت میں کہا کہ ایک وقتی نماز پڑھتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا. میں بے نمازی نہیں بتا رہا ہوں, غلط فائدہ نہ اٹھانا, مگر کائنات میں کسی نے آسیہ کو نماز پڑھتے دیکھا, روزہ رکھتے دیکھا, حج کرتے دیکھا, کلمہ پڑھتے دیکھا. وہ کہا نہیں صاحب, اگر وہ نماز پڑھتی تو فرعون قتل کر دیتا, اگر وہ روزہ رکھتی تو فرعون قتل کر دیتا, اگر وہ کلمہ پڑھتی تو فرعون قتل کر دیتا, اگر یہ تسبیح پڑھتی, توحید کا اقرار کرتی, رسالت کا اعلان کرتی, تو فرعون ان کو مار ڈالتا. تو کیا جان جانے کے خوف سے نماز نہیں پڑھی, روزہ نہیں رکھا؟ توجہ کیجیے گا. تو پروردگار جب اس بی بی نے کچھ کیا ہی نہیں ظاہری طور پر, تو ان کی بات کو نمونہ کیوں بنایا؟ اس نے ہم سے جنت مانگی. بڑا فرمائیے, تو اس کا مطلب یہ ہے ہم بھی نماز چھوڑ کر جنت مانگے, روزہ چھوڑ کر جنت مانگے؟ اب نمونہ تو یہی ہوا نا کہ فرعون کی بیوی نمونہ بنا رہی ہے. شاید میں آپ کے پاس نہیں آ سکوں ابھی تک. اللہ کہہ رہا ہے جب فرعون کی بیوی نے ہم سے جنت میں گھر بنوانے کے لیے کہا, تو یہ بات نمونہ ہے, اسے فالو کرو. تو کیا بغیر نماز کے ہم بھی جنت مانگے, بغیر روزے کے ہم بھی جنت مانگے؟ غور کریے گا. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جنت میں اس کے لیے گھر بنا دیا. سارے مسلمان جانتے ہیں کہ حضرت آسیہ کے لیے گھر بنا. اب میں مسلمانوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, یا تو جناب آسیہ کی زندگی میں کوئی نماز دکھاؤ کہ انہوں نے پڑھی ہو, کوئی روزہ دکھاؤ کہ انہوں نے رکھا ہو, کوئی زکوٰۃ دکھاؤ جو انہوں نے دی ہو, کوئی تسبیح دکھاؤ جو انہوں نے پڑھی ہو, کوئی کلمہ دکھاؤ جو انہوں نے ادا کیا ہو. کچھ نہیں, نہ سجدہ, نہ رکوع, نہ قیام, نہ قعود, نہ تشہد, نہ تسلیم, نہ ذکر, نہ فکر, نہ تسبیح, نہ تحلیل, نہ اذان, نہ اقامت, نہ روزہ, نہ حج, نہ زکوٰۃ. کچھ بھی تو نہیں ہے, لیکن گھر بن گیا. پوچھا جا رہا ہوں, کیوں مسلمان کو پریشانی نہیں ہوتی؟ اللہ سے کیوں نہیں کہتا پروردگار آسیہ کو گھر کیوں دے رہا ہے؟ غور کریے گا, آسیہ کے لیے جنت میں گھر کیوں بنایا؟ انہوں نے نماز تو پڑھی نہیں, روزہ تو رکھا نہیں. توجہ جا رہا, اللہ نے کہا رہے بھائی یہ سب چیزیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح ہے تم کہہ دو گے آسیہ کو نماز پڑھتے نہیں دیکھا, روزہ رکھتے نہیں دیکھا, حج کرتے نہیں دیکھا, زکوٰۃ دیتے نہیں دیکھا, مگر یہ تو بتاؤ موسیٰ کو پالتے ہوئے تو دیکھا ہے. غور کریے گا آپ, خدا جانے کہاں لے جا رہا ہوں. ذرا صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. بابا نے بلند نعرہ سلوات. دیکھیے گا بھئی کچھ کرتے ہوئے نہیں دیکھا, کوئی نیک عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا, مگر موسیٰ کو پالتے تو دیکھا ہے. ہمارے نبی کو تو پالا, ہمارے رسول کو تو پالا. یہ قدرت, یہ قرآن. غور کریے گا, ایک معترض کے رخسار پر بہت طاقتور تماچا مار رہا ہے. تو جو جا رہا ہوں, یہ بتانا چاہتا ہے کہ جو رسالت کو پال لے اس کے لیے یہ نہیں پوچھا جائے گا کلمہ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا, روزہ رکھا یا نہیں رکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب بھئی تو قرآن نے ایک نمونہ اور ایک مثال بہترین آپ کے سامنے رکھ دی. میں بحث کروں گا, یا تو اللہ سے جا کے رکواؤ کہ جناب آسیہ کے لیے جنت میں گھر نہ بنا, ورنہ یہ غلط روش پڑ جائے گی. انہوں نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی, ایک بھی روزہ نہیں رکھا,
ایک بھی حج نہیں کیا۔ اللہ نے کہا کچھ کرے یا نہ کرے، رسول تو انہیں پالا ہے نا، رسالت کو تو پالا ہے، نبوت کو تو پالا ہے۔ آپ بڑی خاموشی سے سن رہے ہیں، کیا میری بات آپ تک نہیں پہنچ رہی؟ یعنی رسالت کی پرورش کرنے والے کیریکٹر سے اور کردار سے یہ مطالبہ نہیں کیا جائے گا کہ تو نے کلمہ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، تو نے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی۔ بھائی اتنا ہی کافی ہے اس کے لیے کہ رسالت کو پالا، اس لیے کہ رسالت کو جو بھی پالے گا وہ بے نمازی نہیں ہو سکتا، وہ بے روزے دار نہیں ہو سکتا، وہ بے کلمے کے نہیں ہو سکتا۔ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، یہ الگ بات ہے ظاہر ہو یا نہ ہو، قیامت کی بات کہنے جا رہا ہوں۔ حضرت آسیہ نے کہا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، پروردگار میرے لیے تو بنا دے جنت میں ایک گھر۔ غور کریں گے آپ، اور سارے مسلمانوں نے لکھا کہ اس خاتون کے لیے جنت میں گھر بنا۔ بس مسلمانوں اتنا بتا دو کس بیس پہ بنا، کس بنیاد پہ بنا۔ یہ جنت میں گھر نماز پہ نہیں ملا، اس لیے کہ نماز تو ہے ہی نہیں۔ غور کر رہے ہیں آپ، یہ جنت میں گھر روزے کی بنیاد پہ نہیں ملا، حج کی بنیاد پہ نہیں ملا، کچھ ہے ہی نہیں، کچھ کیا ہی نہیں، کوئی تسبیح نہیں، کوئی تحلیل نہیں، ظاہری طور پر ہے کچھ بھی نہیں۔ ظالم کے گھر میں ہے، خدائے کا دعویٰ کرنے والے کے گھر میں ہے جناب آسیہ، یہ سب کچھ کر ہی نہیں سکتی، مگر موسیٰ کو پالنے کا موقع مل گیا۔ بس کیا پالنا تھا تو فوراً ڈیمانڈ کر لی کہ میرے لیے جنت میں گھر بنا۔ اور اللہ نے بھی نہیں کہا کہ بی بی نماز پڑھ کے آ تب جنت میں گھر دوں گا، روزہ رکھ کے آؤ تب جنت میں گھر دوں گا، نہیں، ادھر جناب آسیہ نے کہا بنا دے گھر جنت میں، اللہ نے کہا بنا دیا، فوراً بنا دیا جنت میں گھر۔ تو قرآن مثال یہ پیش کرنا چاہتا ہے کہ کسی کردار کا رسالت کو پال لینا ہی جنت کے لیے کافی ہے۔ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، وہ جنت میں چلا جائے گا۔ ساری بحث مسلمان کو ابو طالب ہی پہ کیوں یاد آتی ہے؟ کلمہ نہیں پڑھا، اسلام نہیں لائے، مومن نہیں بنے، نماز نہیں پڑھی۔ یہ بتا آسیہ نے کتنے کلمے پڑھے، یہ بتا آسیہ نے کتنی نمازیں پڑھی۔ ان کا نہیں صاحب، انہوں نے تو موسیٰ کو پالا تھا، بے غیرت بے حیا بے شرم کہیں کا۔ ارے جو موسیٰ کو پال لے وہ تو جنت میں گھر بنوائے، اور جو موسیٰ کے مولا کو پالے تو جو چاہ رہا ہے کیا کہنا ہے؟ سمجھئے دیکھیں، نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! نعرہ رسالت! کمال ہے۔ نعرہ حیدریہ! بآواز بلند نعرہ سلوات! سبحان اللہ! ہے نا؟ دیکھئے روایت، حدیث، تاریخ ہم نہیں جانتے، I don't know، مجھے نہیں پتا تاریخ میں کیا ہے، روایت میں کیا ہے، اس لیے کہ تاریخ تم نے لکھی ہے، اس لیے کہ روایات تم نے لکھے۔ میں تو یہ دیکھوں گا قرآن میں کیا ہے، چونکہ قرآن اللہ نے لکھا ہے، دلوں کے حالات وہ جانتا ہے۔ تو اللہ نے اس کو مثل بنا کر، آئیڈیل بنا کر ہمارے ہاتھ میں۔ اچھا ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، وہ بڑی اہم ہے، ذرا سوچئے، فکر کریے۔ فرعون کا دور کون سا ہے، پیریڈ کون سا ہے؟ ان کا جناب موسیٰ کا پیریڈ، حضور کی آمد سے 2500 سال پہلے۔ ایک خاتون نے جو کہا تھا وہ اللہ نے قرآن میں آیت بنا کر قیامت تک کے لیے محفوظ کر لیا۔ بھئی اس دور سے ہمارا لینا دینا کیا؟ سنیے، نماز واجب ہے نا؟ وہ کہا جی واجب ہے۔ کتنے وقت کی واجب ہے؟ کہا 5 وقت کی واجب ہے۔ اچھا 5 کی نہ بتائیے، صبح کی کیا رکعت واجب ہے؟ وہ کہا 2 رکعت۔ بڑھائے فرمائیے 2 رکعت۔ اچھا سبھی 2 پڑھ رہے ہیں، جس فرقے کو دیکھیے 73 کے 73 فرقے 2 ہی رکعت نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہاں زدہ نہیں چلتی کہ وہ 2 رکعت پڑھ رہا تو میں 3 پڑھوں گا،
وہ 1.5 پڑھ رہا ہے تو میں 2.5 پڑھوں گا، ایسا کچھ بھی نہیں۔ جس فرقوں کے دیکھے دیوبندی، بریلوی، حنفی، وہابی، شافعی، سلیمانی، سنی، شیعہ، ہر ایک کے آ جائیے۔ صبح کی نماز کتنی پڑھی جا رہی بھائی؟ 2 رکعت۔ ایسا تو نہیں کوئی پونے 2 رکعت پڑھ رہا ہے اور کوئی 2.25 رکعت، نہیں، سب 2 رکعت پڑھ رہے ہیں۔ اب میں حیرت میں ڈالنا چاہتا ہوں، منبر رسول سے چیلنج کر رہا ہوں، اور کریے آپ، پوری دنیا کے علماء مل کر مجھے قرآن کی ایک آیت میں دکھا دو کہ صبح کی 2 رکعت ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ نماز کا ذکر ہے قرآن میں، کہاں ہیں آپ؟ نماز کا ذکر ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، صبح کی نماز کا ذکر ہے۔ پڑھاؤں آپ کے سامنے قرآن کی آیت، سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ 78ویں آیت 78، ارشاد ہوا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ بلا فرمائے اس آیت کو نہیں پڑھتے لوگ؟ ذرا دیکھئے، آیت کا حوالہ دے دیا، سورہ کا ریفرنس دے دیا، خطاب ہے پیغمبر سے، اقیم الصلاۃ، میرے حبیب نماز برپا فرمائے، کب؟ لدلوک الشمس، جب سورج ڈھل جائے، کمال پہ آنے کے بعد جب روب زوال ہو تو نماز قائم کیجئے، الی غسق اللیل، جب رات آ جائے، اندھیرا چھا جائے، تب نماز قائم کیجئے، وقرآن الفجر، اور جب صبح صادق نمودار ہو تب نماز قائم کیجئے۔ آپ نے آیت بھی سن لی، ترجمہ بھی سن لیا، مگر میں نے آپ میں کوئی تبدیلی نہیں پائی۔ آپ نے آیت غور نہیں کیا، انگلی اٹھائیے، کاؤنٹنگ کیجئے، اللہ نے کیا کہا؟ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، دلوک شمس سورج کا ڈھلنا 1 وقت، غسق اللیل رات کا آنا 2 وقت، قرآن الفجر صبح کا آنا 3 وقت۔ مجھے 5 وقت دکھائیے، کہاں ہے؟ نہیں سمجھ رہا آپ؟ 5 وقت دکھائیے، شاید غور نہیں کیا۔ پھر دیکھئے، دلوک شمس سورج کا ڈھلنا، غسق اللیل رات کا آنا، قرآن الفجر صبح کا، فجر کی نماز۔ تو گن کے تو بتائیے کتنے ہوئے؟ 3 ہی وقت ہوئے نا؟ قرآن میں دکھائیے مجھے آپ 5 وقت کہاں ہیں؟ تو جو جا رہا ہوں، وقت 3 ہے، نمازیں 5 ہیں، ارجش کرنا ہے۔ تو جو جا رہا ہوں، نمازیں 5 ہیں، مگر قرآن میں جہاں بھی لکھا ہے 3 ہی وقت لکھا ہے۔ غور کریے گا، اس سے بڑا اتحاد کیا ہوگا؟ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، 5 والے 3 وقت پڑھ رہے ہیں اور 3 والے 5 وقت پڑھ رہے ہیں، اس سے بڑا اتحاد ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، کیا کہنا ہے؟ تو تقریبات عادت ہے، اور میں نے اپنے آپ کو پابند کیا ہوا ہے کہ میں روایت سے بات نہیں کرتا ہوں، آیات سے بات کرتا ہوں۔ ہے پورے قرآن میں کہیں 2 رکعت، صبح کی نماز ہے، مگر کاؤنٹنگ ہے، فکسنگ ہے کہیں، تعین ہے کہیں، اور اگر کسی آیت میں ہو تو مجھے دکھایا جائے، شکریہ ادا کروں گا، شاگردی قبول کروں گا۔ پورے قرآن میں 2 رکعت کا ذکر نہیں، تو جس قرآن میں 2 رکعت کا ذکر نہ ہو، اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 2500 سال پرانا واقعہ کیوں بیان کیا؟ کہ فرعون کی بیوی نے کہا میرے لیے گھر بنا دے جنت میں۔ بلا فرمائے کیوں بنا دے؟ میں نے تیرے کلیم کو پالا ہے، تیرے موسیٰ کو پالا ہے۔ بلا فرمائے آج کوئی بحث نہیں کرتا۔ ہم جب پوچھتے ہیں لوگوں سے، بھائی جو سچویشن جناب آسیہ کے لیے ہے، بیان ہی ایز اٹ از، وہی سچویشن ابو طالب کے لیے ہے۔ انہوں نے بھی موسیٰ کو پالا، انہوں نے بھی محمد کو پالا۔ تو جب وہ موسیٰ کو پال کر کسی چیز کا اظہار کیے بغیر جنت میں گھر بنوا لے، تو ابو طالب کے لیے بحث کیوں ہے؟ بحث نہیں ہونا چاہیے نا۔ بات تو نظیر پہ ہوتی ہے، بات تو ایویڈنس پہ ہوتی ہے، بات تو دلیل پہ ہوتی ہے، ثبوت پہ ہوتی ہے۔ میں کیا بات ہے کہ آپ کے ذہنوں کے قریب نہیں آ رہا ہوں؟ جناب آسیہ تو خالی بس فقط صرف
only موسیٰ کو پال کر جنت میں گھر بنوا لے. اور ساری روایتوں کا زور ابو طالب پر ہے. صاحب یہ جنت میں نہیں جا سکتے, انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. تو ہمارا آرگومنٹ یہ ہے آسیہ نے کتنے کلمے پڑھے ہیں بتائیے نا. صرف ایک ہی بات ہے کہ انہوں نے نبوت کو پالا, تو ابو طالب نے بھی نبوت کو پالا, انہیں بھی جان جائے. کلی فرق ہے دونوں میں. کیا فرق ہے؟ کہ آسیہ نے تو اللہ سے کہا کہ میرا گھر بنا, اور اللہ نے بنا دیا. یہی بات اگر ابو طالب کہہ دیتے تو یہ جھگڑا ہی ختم ہو جاتا. تو چلے بھائی حضرت ابو طالب کے پاس چلے, بھتیجے کے سینے پر قرآن نازل ہو رہا ہے. ایک دن کہہ دیتے بھتیجے ذرا اللہ سے کہہ دو میرے لیے جنت میں گھر بنا دے. ہم نے سوچا پوچھے چل کر, سرکار اگر آپ بھی ویسی ڈیمانڈ کر دیتے جیسی آسیہ نے کی ہے تو یہ ایمان پہ گفتگو اور بحث کا سلسلہ اور اختلاف کا یہ دائرہ سگڑ جاتا, ختم ہو جاتا. آواز ہے کیا بات کہہ رہا ہے؟ جناب آسیہ نے اللہ سے جنت میں گھر بنوایا, ڈیمانڈ کی, مانگی وہ چیز جاتی ہے جو حاصل نہ ہو. کیا کہنا ہے ڈیمانڈ اس کی ہوتی ہے جو پہلے سے حاصل نہ ہو. آسیہ کے پاس فرعون کا گھر تھا, جنت کا گھر نہیں تھا. انہیں جنت کا گھر مانگنا پڑا. میں کس بنیاد پہ مانگوں؟ توجہ چاہ رہا ہوں, میں جان رہتا ہوں وہ جنت ہے. کہ جنت کیسے ہے؟ کہ جنت کی ڈیفینیشن بتاؤ. تو سب سے بڑی جنت کی تعریف قرآن نے کی ہے. الجنت, توجہ کیجئے گا, ازلفت للمتقین, جنت متقین کے لیے ہے. الجنت للمومنین, جنت مومنین کے لیے ہے. یعنی جہاں متقین ہو وہ مقام جنت ہے, جہاں مومنین ہو وہ مقام جنت ہے. نہیں جاگے آپ؟ جنت کیا ہے بھائی؟ کیا ہے جنت؟ کس چیز کو کہتے ہیں جنت؟ جنت کیا ہے؟ کہ جنت جہاں متقین رہتے ہوں وہ جنت ہے, جہاں مومنین رہتے ہوں وہ جنت ہے. ابو طالب نے مسکرا کے کہا اوقات پہ آ گئے ہو نا, حیثیت پہ آ گئے ہو نا. کیا ہے جنت؟ کہ مومنین کا گھر, جہاں مومنین ہو وہ گھر جنت ہے, جہاں متقین ہو وہ گھر جنت ہے. تو میرے گھر میں تو امیر المومنین ہے, میرے گھر میں تو امام المتقین ہے. بڑا مشکل ہوتا ہے. تصویر میں آئے گی, دیکھ رہے ہیں آپ, یہ منزل سرکار بنوا لیتے. میرے گھر میں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں, خاتون جنت میری بہو, جنت کو تقسیم کرنے والا میرا بیٹا, جب وہ جنت کے جوانوں کے سردار میرے پوتے. بتائیے آپ, سارا معاملہ تو ساری. اچھا کمال کر دیا, اللہ تعالیٰ نے بھی جنت میں کسی کا حصہ رکھا ہی نہیں, کسی کا حصہ نہیں رکھا, جنت میں رکھا ہی نہیں. اب میں کیا کروں؟ اگر آپ بیدار ہیں تو بس ایک آیت سنا دوں, رکھا ہی نہیں. سرکار پھر حوالہ دے رہا ہوں قرآن کا, محسوس کیجئے گا کتنی بڑی بات ہے. حوالہ کیا دیا سنیے, دوسرا سورہ مبارکہ البقرہ اور آیت نمبر 35. اب اللہ نے کہا میرے حبیب ایک واقعہ اور یاد دلا دیجئے اپنی امت کو. کیا واقعہ؟ ان کا اذ قلنا یا آدم اسکن انتا وزوجک الجنہ. لوگوں کو یہ یاد دلا دو کہ جب ہم نے سب کی تخلیق سے پہلے, ولادت سے پہلے آدم سے کہا اے آدم جائیے جنت میں جائیے, جنت میں داخل ہو جائیے, اسکن ساکن ہو جائیے جنت میں, آپ خود اور آپ کی بیوی, زوجوں کا, آپ کی وائف, آپ کی شریک حیات. حضرت حوا اور حضرت آدم کا تذکرہ ہے. ہم نے کیا کہا؟ اسکن, جاگ رہے ہوں تو بات آگے بڑھاؤ ورنہ ختم کر دوں اپنی تقریر. کیا کہا اللہ نے؟ اس بات میں کون سی ایسی
منزل ہے جو اپنے حبیب پر زور دے کے کہہ رہا ہے کہ بار بار بیان کرو کہ ہم نے آدم سے کہا، حوا سے کہا جنت میں جائیے. اصل میں اس میں ایک لفظ ہے قیامت کا، اسکن. ہم نے آدم سے کہا اسکن. اسکن بنا ہے سکون سے، امر کا صیغہ. سکون کے معنی ہے استقرار، قیام، ٹھہرنا. توجہ چاہ رہا ہوں. اسکن. یہ آدم کون ہے؟ آدم کا اسٹیٹس کیا ہے؟ آدم کی پوزیشن کیا ہے؟ آدم خلیفت اللہ، آدم مسجود ملائک، آدم صفی اللہ، آدم پہلا ہادی، پہلا رہبر، ابو البشر، پہلا رہنما، پہلا پیشوا، نبیوں کا باپ، ولیوں کا باپ، رسولوں کا باپ، خلیفاؤں کا باپ، صحابیوں کا باپ، وہابیوں کا باپ. علاقہ نہیں لگ رہا مجھے. ہندوؤں کا باپ، مسلمانوں کا باپ، سکھوں کا باپ، عیسائیوں کا باپ، یہودیوں کا باپ. دنیا میں ہے کوئی انسان جو یہ کہہ سکے کہ میں آدم کا بیٹا نہیں اور آدم میرا باپ نہیں؟ سب کا باپ ہے آدم. بہت توجہ چاہ رہا ہوں. بادشاہوں کا باپ، شہنشاہوں کا باپ، سلاطین کا باپ، ہر ایک کا باپ ہے آدم. مگر مینٹین کیا کیا اسٹیٹس قرآن نے؟ ایسے آدم کا جو سب کا باپ ہے اس کے لیے کیا کہا؟ اسکن. یاد دلانے کی بات یہ ہے کہ اللہ زمانے کو بتانا چاہ رہا ہے. اسکن کا مطلب ہے ساکن ہو جا. اللہ اعلان کر رہا ہے پورے عالم انسانیت کے سامنے کہ ہم نے تمہارے سب کے باپ آدم کو جنت کا ساکن بنایا ہے، مالک نہیں بنایا. مالک نہیں بنایا. کیا بات ہے. حضور سمجھ رہے ہیں سبحان اللہ. کیا بنایا ہے؟ یہ ہے یاد دلانے کی بات. ذکر کیجئے بار بار. کیا بنایا؟ حضرت آدم کو کیا بنایا؟ ساکن بنایا. اسکن. آدم ساکن ہو جائیے. سب کا باپ ہے، سب کا باپ، مگر مالک نہیں بنایا، ساکن بنایا. پروردگار مالک کیوں نہیں بنایا؟ کہ اگر مالک بنا دیتا تو جنت سب کو دینا پڑتی. اگر مالک بنا دیتا، چونکہ اس کا رشتہ ہے نازک، یہ ہے سب کا باپ. اگر آدم کی پراپرٹی ہوتی جنت تو ہر ایک کوئی کہتا میراث دیجئے، ہماری میراث دیجئے، بابا کی ملکیت ہے، باپ کی پراپرٹی ہے، ہمیں ملنا چاہیے. اللہ نے مالک نہیں بنایا، ساکن بنایا. اب سنیے، اگر بیدار بیٹھے تو جملہ سنیے. تو اس کا مطلب یہ ہے یاد دہانی کا پہلو کہ بار بار یاد دلاؤ. میسیج کیا ہے؟ میسیج یہ ہے کہ کبھی تو مسلمان اس قرآن کی آیت کو پڑھ کے غور کر کے فیصلہ لینے کا عادی بن کر فضیلتوں کا قائل تو ہو جائے اور سمجھے کہ جب آدم جنت کا مالک نہیں ہے تو اب جو بھی مالک ہوگا وہ آدم سے چھوٹا نہیں ہوگا. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. آدم سے چھوٹا نہیں ہو سکتا، آدم سے بڑا ہی ہوگا. آج وقت نہیں ہے، موضوع چلا جائے گا. عجیب و غریب بات ہے. حضرت ابو طالب نے کہا نہیں، میں جنت کیوں مانگوں؟ جنت تو میرے گھر میں ہے. فرمائے نہیں مانگوں گا، جنت چاہیے ہی نہیں. ابو طالب مانگ لے، فیصلہ ہو جائے، یہ بحث ختم ہو جائے گی. جیسے مہر لگی ہے، اسٹمپ لگا ہے قرآن میں کہ حضرت آسیہ، آپ کسی بھی مسلمان کے پاس جائیے، ذرا سنجیدگی سے، یہاں پر کسی پر طنز نہیں ہے، آپ کسی بھی مسلمان کے پاس جائیے، قرآن سر پہ رکھیے اور اس سے کہیے کہ یہ بتائیے بھائی صاحب حضرت آسیہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ارے وہ تو بڑی مومنہ تھی. بھائی یہ تو بتا کس بنیاد پہ تھی؟ کچھ انہیں کرتے ہوئے دیکھا؟ سنجیدہ
ذرا آپ احساس تو فرمائیے، کسی بھی مسلمان سے پوچھ لے، 2 لفظ پڑھا ہوا نہ ہو، اس سے بھی پوچھے حضرت آسیہ کے بارے میں کیا خیال، ارے وہ تو بڑی مومنہ تھی. ہم پوچھنا چاہتے کس طرح تھی مومنہ، کیا تھی؟ آپ نے کہیں ان کو کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھا؟ وہ نہیں، کلمہ تو پڑھا نہیں. تو اسی پر قائم رہنا. جناب آسیہ نے کلمہ بھی نہیں پڑھا اور پھر بھی مومنہ نہیں، بغیر کلمہ پڑھے مومنہ. تو اگر وہ بغیر کلمہ پڑھے مومنہ ہو سکتی ہے تو ابو طالب کیوں نہیں بھائی؟ یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں میں. اصل میں یہ ہے بغض کا معاملہ، ورنہ اصول قرآنی تو مجبور کر رہا ہے. نہیں سمجھ رہے آپ؟ قانون قرآنی تو مجبور کر رہا ہے، بے بس کر رہا ہے ماننے پر. لیکن یہ ہے وارے بے نیاز بیٹے کے بے نیاز باپ. نہیں مانگی جنت بھی، اللہ سے جنت نہیں مانگی، ایک دن بھی نہیں کہا کہ میں نے تیرے محمد کو پالا ہے، میرے لیے گھر بنا دے جنت میں. ابو طالب نے نہیں کہا کیسے کہوں، میرا گھر جنت سے کم نہیں ہے، بلکہ غلط کہہ گیا، جنت چھوٹی ہے، میرا گھر بڑا ہے. آپ کہیں گے ابو طالب کا گھر بڑا ہے، دلیل سننا. اے جنت ابو طالب کے گھر کے مقابلے پر بہت چھوٹی چیز ہے، ابو طالب کا گھر بڑا ہے. اور دلیل یہ ہے کہ ابو طالب کے گھر کو جنت کے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، جنت کو ابو طالب کے اچھا کیجئے گا، کھانا جائے گا. سنیے گا، آئیے قرآن میں ذرا سا محسوس کیجئے گا. ماں، ایک ماں کا ذکر، پالنے والی کا ذکر کیا. رسالت کو پالنا، رسالت کو پرورش کرنا، یہ بہت سارے حقوق عطا کرتا ہے. پرورش کرنے والے کو جو اللہ کی طرف سے حقوق ملتے ہیں بہت ہے. کسی اور موقع پر آپ دیکھیے، اور جو نبوت سے دور ہوتا چلا جائے، رسالت سے دور ہو جائے. میں کبھی کبھی سوچا کرتا تھا، آج کل اگر سب سے سستی کوئی چیز ہے تو آپ بتائیں گے کیا ہے؟ میں بتا دیتا ہوں، وہ ہے فتوی کفر. کچھ لوگ مجھے زیادہ ہی سنجیدہ نظر آ رہے ہیں آج. یہ مزاج ہے نہیں یہاں کا. ویسے اس طرح کا مزاج مجھے کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ پہلی بار آئے ہوں، جیسے بڑی حیرت سے دیکھ رہے ہیں. سب سے زیادہ سستی فری آف کاسٹ کیا چیز ہے؟ کفر کا فتویٰ. چلو چلتے ہیں. کیا کسی کو حق ہے کفر کا فتویٰ دینے کا؟ آج تو کوئی بھی کسی کو بھی فتویٰ دے دے، ذرا سی بات میں نظریہ سے نظریہ ٹکرایا کا کافر، فکر سے فکر ٹکرائی کافر، سب کے سب کافر. جس کو چاہیے جو دے گے. ارے بھیا، کفر اور ایمان کا تعلق دل سے ہے، اور دلوں کے حالات صرف اللہ جانتا ہے، یا وہ جسے بتا دے. کفر کا فتویٰ دینے کا تو حق ہی نہیں. مولا فرمائے چلیے اب چلتے. یہ عادت کہاں سے ہوئی؟ کبھی کبھی چھوٹی سی غلطی بہت بڑی غلطی کا ذریعہ بن جاتی ہے. آپ مسکرائیں گے. آپ نے ایک ڈاکو کا نام سنا ہوگا، سلطانہ ڈاکو. شاید ہندوستان کے بچے کو یاد ہو. آپ جانتے وہ ڈاکو پیدا نہیں ہوا تھا، وہ ڈاکو خلق نہیں ہوا تھا. جب وہ چلنے پھرنے لگا، رینگنے لگا، تو ایک روز وہ انڈا چرا لایا. جیسے اس نے انڈا لا کر ماں کو دیا کہ اماں یہ لایا ہوں چرا کر، ماں نے مسکرا کر انڈا لے لیا اور بچے کو پیار کیا. اس نے سوچا یہ اچھی چیز ہے. یعنی غلطی پر مسکرانا بھی غلطی کی تائید ہے. سمجھ رہے ہیں آپ کو زحمت ہو رہی ہوگی. کسی کی غلطی پر مسکرانا بھی غلطی کی تائید ہے. اگر سلطانہ ڈاکو کی ماں اسی وقت ڈانٹ دیتی اس کو کہ بیٹے یہ غلط ہے، بیہودہ کام ہے، یہ تم نے بہت
برا کام کیا ہے. چوری بری چیز ہے, اللہ ناراض ہوتا ہے, غلط ہے, حرام ہے, ناجائز ہے, رونگ ہے, یہ کبھی نہ کرنا. تو وہ کبھی چوری نہ کرتا, مگر چونکہ مسکرا کے اس نے انڈا دے کر اس کی تائید کر دی. توجہ چاہ رہا ہوں, اس کا حوصلہ بڑھ گیا. آج جو یہ کفر کا فتویٰ ہے, اگر یہ پہلے ہی دن بند لگا دیا جاتا کہ جب ابو طالب کو کافر کہا گیا تھا, اسی وقت کہتے غلط ہے, کسی پر کفر کا فتویٰ نہیں لگانا چاہیے. توجہ چاہ رہا ہوں, کسی پر کفر کا فتویٰ نہیں لگانا چاہیے. اور میں منبر سے ایک جملہ کہتا ہوں, کوئی بھی انسان میدان میں آ کر تاریخ سے, روایت سے, درایت سے, آیت سے, حقیقت سے, صداقت سے, سچائی سے, عدالت سے, ریالٹی سے یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ ابو طالب کب کافر بنا. کسی کو نہیں پتا کہ ابو طالب کافر بنا ہی نہیں ہے. توجہ جا رہا, پھر بھی کافر کہہ رہے, اور ہمیں بڑوں کا پتا ہے کہ کون کب کافر بنا, پھر بھی کافر نہیں کہہ رہے ہیں. ذرا صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ہمیں پتا ہے, ہمیں پتا ہے کون کب کافر بنا, کس نے کب کفر کیا, کون کب ایمان سے نکلا, کون کب اسلام سے نکلا, ہمیں پتا ہے. مگر ہم نے کبھی کسی کو کافر نہیں کہا. آپ کہہ رہے ہیں, علی کے باپ کو کہہ رہے ہیں, اپنے چوتھے خلیفہ کے باپ کو کہہ رہے ہیں. بڑے تعجب کی بات ہے, سنیے. اب جو سچا فتویٰ ہے اس کی تاریخ کیا ہے قرآن میں؟ سورہ ہود 11واں سورہ 42ویں آیت, بس 5 یا 7 منٹ. اللہ نے ارشاد فرمایا نوح اپنے خاص پیغمبر سے, وَاسْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا. یہ روایتیں نہیں ہیں, ناول کے چیپٹر نہیں ہیں, یہ دھاراواہک اپنیاس, قصے کہانیاں نہیں ہیں. قرآن پڑھ رہا ہوں, قرآن 11واں سورہ 42ویں آیت 42 آیت میں کیا لکھا؟ ہم نے نوح سے کہا, نوح ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بناؤ, وَوَحْيِنَا ہمارے ڈائریکشن پہ بناؤ, اپنی مرضی سے نہ بنانا, اپنی مرضی سے کشتی نہ بنانا, ٹھیک ہے. بہت ساری. پھر کہتا ہے وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا, اور ظالم لوگوں کے بارے میں ہم سے سفارش نہ کرنا, اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ, وہ تو ڈوب کے رہیں گے. ابھی تو خالی چٹیل میدان میں کام چل رہا ہے, ابھی تو کچھ پتہ ہی نہیں, نہ پانی کے آثار نہ طوفان کے آثار. اللہ کہہ رہے ہیں سب ڈوب جائیں گے, ان کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا. ٹھیک ہے صاحب, کشتی بنی, سفینہ بنا, ناؤ بنی, بوٹ بنی, شپ بن گیا, نوح نے بنا لیا, چلا. زمین نے پانی اگلا, آسمان نے موسلا دھار پانی برسا, دل تھل ہو گیا. ابھی تھوڑی سی بارش ہو جائے تو کتنے پریشان ہو جاتے ہیں. آج بھی موسم پہ اثر ہے, تو موسم کا اثر ہے تو سماعتوں پہ بھی اثر ہے, ذرا اثر ہوتا ہے نا, اس لیے کہ موسم کی زد میں تو آئی جاتے ہیں نا, تو کتنے پریشان ہیں. جہاں زمین دور دور نہ دکھائی دے رہی ہو, آسمان نہ دکھائی دے رہا ہو, جل تھل بارش, ویدر بڑا ڈینجر. تو جو کرے, حضرت نوح نے کشتی چلائی. اب کشتی چلی, موجوں کو چیرتی ہوئی چلی. پڑھو قرآن. اب کہتا ہے قرآن وَنَادَى نُوحٌ, حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو زور سے پکارا, اپنے بیٹے کو. یہاں پہلو نشین کی بات نہیں ہے, کلمہ گو کی بات نہیں ہے, بیٹا ہے, اولاد ہے, پسر نوح ہے, فرزند رسالت ہے. غور کریے گا کیا کہتا ہے قرآن, نادا نوح ابنہ, حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا. بھائی بیدار ہے نا, پکارا, کیا کہا؟ یا بنی ارکب معنا, بیٹے لختے جگر نور نظر, یا بنیا, او مائی سن, اے میرے بیٹے, ارکب معنا, کشتی میں سوار ہو جا,
سب سے پہلا صاحب شریعت ہے حضرت نوح، سب سے پہلا پیغمبر. کیا کہہ رہا ہے بیٹے سے؟ میرے لال آ کشتی میں سوار ہو جا، وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ، کافر نہ بن. پہلا فتویٰ کفر. خطیب ہوں ایسے ہی تھوڑا ہی چھوڑوں گا، ایک ایک کی زبان اقدس سے اگر لفظ نہ نکلوا لوں تو پھر مجلس پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ کیا کہا حضرت نوح نے؟ حضرت نوح سے پہلے شریعت کا کنسپٹ نہیں ہے، شریعت نہیں تھی، قانون نہیں تھا. قانون بنائے نوح کے دور میں، پہلا بانی ہے شریعت. 5 بڑے رسولوں میں سے اولو العزم، صاحب کلمہ، صاحب امت، وہ اپنے سگے بیٹے سے کیا کہہ رہا ہے؟ بیٹے کشتی میں آ جا، کافر نہ بن. تو پہلا فتویٰ تو ہو گیا نا. کیا ہوا پہلا فتویٰ؟ پہلا فتویٰ یہ ہوا کہ اگر نبی کا سگا بیٹا بھی نبی کی کشتی کو چھوڑ دے، اگر پیغمبر کے سفینے کو چھوڑ دے پیغمبر کا بیٹا بھی، تو وہ مومن نہیں رہ سکتا، کافر ہو جائے گا. کہاں گئے میرے دوست، میرے عزیز مسلمان بھائی؟ کیا کشتی جناب نوح پہ تمام ہو گئی؟ کسی اور نے کشتی نہیں بنائی. شریعت چلی نوح سے، شریعت ختم ہوئی محمد پر. ایک سفینہ نوح نے بنایا، ایک سفینہ محمد نے بنایا. مسلو اہل بیتی، میرے اہل بیت. کیا سوچ رہے ہیں بھائی؟ کیا غور کر رہے ہو؟ کیا ہوا؟ ادھر نوح کا سفینہ، نوح کی کشتی، نوح کا اپنا سفینہ. ادھر محمد کا سفینہ کون؟ توجہ دا، اہل بیتی، میرے اہل بیت میری کشتی ہے. میرا علی میری کشتی، میری فاطمہ میری کشتی، میرا حسن میری کشتی، میرا حسین میری کشتی، میری آل میری کشتی، میری ذریت میری کشتی، میری اولاد میری کشتی. اب بتاؤ مسلمانوں، نوح بڑا نبی ہے یا محمد بڑے نبی ہے؟ غور کریے گا. ہوگا محمد مصطفیٰ بڑے نبی ہے. تو بات طے ہو گیا، جو نوح کی کشتی کو چھوڑے جب بیٹا ہو کر مسلمان نہ رہے، تو محمد کی کشتی کو چھوڑ کر کیسے مسلمان رہے گا؟ ہاں واضح صاحب، حضور جو رسول کی کشتی کو چھوڑ دے. اب بتائیے توہین کون کر رہا ہے؟ پیغمبر کہہ رہے میرے اہل بیت میری کشتی. مسلو اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق وہوا. یہ میرے اہل بیت میری کشتی. سنیے، کشتی چلی نوح کی کشتی جو لکڑی کے تختوں سے بنی تھی. ادھر نوح کا بیٹا، بھائی بیٹا تھا، لحاف میں ساتھ سویا، سینے پر پروان چڑھا، نبی کے پاک ہاتھوں سے اچھے لقمے کھائے. نہیں سمجھے؟ یہ کوئی کلمہ پڑھ کے دور سے تو آ کے وہاں شریک ہوا نہیں تھا. یہ تو اولاد بیٹا ہے. اور جو چاروں بیٹا ہے نا، سگا بیٹا. جب جناب نوح نے کہا آ جا، لیے صاحب طوفان چڑھا. اچھا، جہاں تک گنجائش ہوتی ہے بغاوت کرتا ہے آدمی، سرکشی کرتا ہے، اور جب ساری راستے بند ہو جاتے تب سوچتا ہے یہ بھی صاحب پانی چڑھتا رہے، پہاڑ پہ چڑھا. اس نے کہا یا ابتے، بابا جان، سا آوی الی جبل یاسمونی، بابا میں تو پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا. میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا. ارے کمال ہے بھائی، تو نبی کا بیٹا ہے، نبی کے پہلو میں بیٹھا ہے، نبی کو اچھی باتیں کرتے سنا، ایک آدھ اس میں اعظم بھی تو نے یاد نہیں کیا، خالی پہاڑ تک چڑھنا جانا بس. ارے نوح کہہ رہے تھے کشتی میں آ جا، تو کہتا نہیں آتا.
میں تو چاند پہ چلا جاؤں گا۔ نیل آرمسٹرانگ جا سکتا ہے تو نوح کا بیٹا کیوں نہیں جا سکتا؟ کہتا میں مارس پہ چلا جاؤں گا، منگل گرہ پر، جی وہاں چلا جاؤں گا، تو ایک آدھ اس میں اعظم تو سیکھ لیا ہوگا۔ یا کہتا میں آسمان میں اڑ جاؤں گا، کوئی کمال ہی نہیں آیا۔ نبی نے تجھے پالا، سینے پہ سلایا، پہلو سے لگایا ہے، سینے سے چمٹایا، ہاتھوں سے اچھے لقمے کھلائے، تو نبی کا بیٹا ہے، پھر بھی کچھ نہ سیکھ سکا۔ آسمان پہ اڑ، فضاؤں میں جا، خلاؤں میں جا، گھٹاؤں پہ سفر کر۔ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا؟ اور بھائی اگر کہا تھا تو کہا تھا، پروردگار تجھے کیا ضرورت تھی کہ قرآن بنا؟ نوح کے اس بیٹے کے تیور کو جو اس نے کہا پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، اس کو آیت بنا کے قرآن میں کیوں رکھا؟ کہا یہ آیت نہیں ہے، یہ تاریخ بغاوت ہے، میں تاریخ بغاوت لکھ رہا ہوں۔ اللہ جانے کہاں ہوں گے آپ، میں تاریخ بغاوت لکھ رہا ہوں کہ جب بھی کوئی فرار کرے گا نبوت کو چھوڑ کر، رسالت کو چھوڑ کر، وہ کہیں اور نہیں جائے گا۔ یہ تاریخ بغاوت ہے، یہ قرآن ہے۔ اب آئیے، ٹھیک، کمال صاحب لے آیا ہوں، رضا صاحب نے نظم سنائی، ماں ماں ماں، انسان کے سارے کمالات کی ذمہ دار، ذریعہ، سورس، وسیلہ، مرکز، منبع، مصدر ماں ہے۔ اگر ماں صحیح ہے تو اولاد نہیں بگڑ سکتی، اور اگر ماں بگڑی بھی ہو اور باپ نبی بھی ہو تو اولاد نہیں سنبھل سکتی۔ یہ ہے قرآن، یہ ہے قرآن۔ سارا معاملہ ہے ماں کا، ماں اگر ماں صحیح تو بیٹا صحیح۔ میں نے قرآن کو لب لباب بنا کر آپ کے حوالے کر دیا۔ باپ سنیے، واقعی اگر جاگ رہے ہیں تو محسوس کر سکیں گے شیرنی اور مٹھاس۔ اگر باپ وقت کا فرعون بھی تھا لیکن ماں اچھی مل گئی تو امامت نے گلے لگا کے کہا صلب سے تو اس کے ہے مگر بیٹا میرا ہے۔ کیوں کہا؟ آپ کو اپنے گھر کی تاریخ یاد نہیں، ورنہ اتنے خاموش تھوڑا ہی بیٹھتے۔ علی نے کس کے لیے کہا ہے کہ بیٹا کسی اور، صلب سے کسی اور کے ہے، بیٹا میرا ہے؟ کیوں کہا؟ اس لیے کہ اس کی ماں تھی مومنہ، علی کی چاہنے والی۔ غور کریے، کمال ہے صاحب۔ اور ایک طرف صاحب رسالت عظمیٰ حضرت نوح جیسا باوقار رسول، لیکن گھر میں ماں خراب آ گئی تو رسالت بھی اولاد کو نہیں سنبھال سکی۔ جائیے، ختم ہماری مجلس، 1 گھنٹہ ہو گیا، آپ نے اتنی دیر بہت سن لیا۔ بس میں تاریخ قرآن پڑھ رہا ہوں، ایک آیت کا حوالہ دیا ہے، جا کے پڑھ لیجئے گا۔ اب یہاں سے بڑی پریشان کن منزل جو ہے وہ یہ ہے، ایک بات مجھے بتائیے، دبے لفظوں سے ہی آدمی اعتراض تو کر سکتا ہے، لو یہ کائنات کو سنوارنے آیا تھا، اپنا بیٹا تو سنورا نہیں۔ غور کر رہے ہیں نا آپ؟ اپنے بیٹے کو تو مومن بنا نہیں سکے، اپنے بیٹے کو تو نمازی بنا نہیں سکے، اپنے بیٹے کو تو ٹھیک ٹھاک کر نہیں سکے، پوری دنیا کا ذمہ لے کے آئے۔ اب بتائیے، جب یہ ایک عام مبلغ پہ اعتراض ہو سکتا ہے تو معاذ اللہ العیاذ باللہ، کیا حضرت نوح کے لیے بھی یہی کہیں گے آپ کہ حضرت نوح اپنے بیٹے کو مومن نہ بنا سکے؟ حضور کچھ تو کہیے تائید میں یا تردید میں، کچھ تو مجھے آپ کی طرف سے اشارہ ملنا چاہیے نا۔ اگر اشارہ نہیں ملے گا تو آگے گاڑی کیسے بڑھے گی؟ بتائیے مجھے۔ کہے گا کوئی کہ نوح ٹوٹل فیلئر تھے تبلیغ کے معاملے میں؟
جی اپنے بیٹے کو بھی مومن نہ بنا سکے، ختم۔ اصل میں بات یہ ہے ہی نہیں، تاریخ میں بھی ہمت نہیں ہے کہ حضرت نوح پہ اعتراض کر سکے، چونکہ نوح کی تبلیغ، تربیت اور نوح کی اصلاح میں کوئی کمی نہیں، مگر وہ جو گھر میں خرابی کا معاملہ ہے، نہیں سمجھے آپ؟ وہ جو گھر میں خرابی کا معاملہ ہے، نوح کی بیوی بگڑی ہوئی تھی، سنیے، کردار ٹھیک نہیں تھا، قرآن نے لفظ خیانت استعمال کیا، فخانتہما، سورہ تحریم، توجہ کیجئے گا آپ، اور کہا وہ جہنم میں چلی گئی نا، تو ماں خراب تھی، شریکہ حیات خراب تھی، اور کریے آپ کتنی زیادہ خراب کہ نوح کی اولاد کو بھی، نبی کی اولاد کو بھی، رسول کے بیٹے کو بھی جہنمی بنا گئی۔ غور کریں آپ، فرق کیا تھا؟ ماں، آخری بات اور مجلس تمام، ملا فرمائیے گا۔ اب جائیے صاحب، پوری کائنات کی جتنی بھی لٹریچر کی دنیا ہے اٹھا لائیے، ایک کتاب دکھا دو جس میں نہ لکھا ہو نوح کا بیٹا جہنمی، نوح کا بیٹا مکار، نوح کا بیٹا سرتاب، نوح کا بیٹا سرکش، نوح کا بیٹا غارت، نوح کا بیٹا جہنمی، نوح کا بیٹا ملعون، نوح کا بیٹا نجس، نوح کا بیٹا غلیظ، نوح کا بیٹا برباد، نوح کا بیٹا تباہ، نوح کا بیٹا فنا، نوح کا بیٹا ہلاک۔ کیا لکھا ہے ہر کتاب میں؟ کسی بھی مذہب کی ہو، کیا لکھا ہے؟ نوح کے بیٹے کی ساری خرابیاں نسبت دی گئی نوح کی طرف۔ اللہ فرمائے نوح کا بیٹا، نوح کا بیٹا، نوح کا بیٹا، حالانکہ بگاڑا تھا ماں نے، نہیں سمجھے آپ؟ بگاڑا تھا ماں نے۔ اب اتنی جلدی نکتہ پیش کرنے والا نہیں ہوں کہ اپنے پوائنٹ کو خراب کر دوں، 100% اگر نہیں تیار ہوں گے تو واپس لے کے چلا جاؤں گا۔ مجھے زمانے سے کسی لائبریری سے، کسی کتب خانے سے ایک کتاب لا دو جس میں ماں کو کہا گیا ہو بیٹے کے بگڑنے کا پورا ذمہ جہاں ماں پہ ڈالا گیا ہو، ایک کتاب لا دو۔ کوئی بولا ہی نہیں، کسی نے نہیں کہا کہ ماں نے بگاڑا، ماں نے بگاڑا، ماں نے بگاڑا، یا لفظ بدل کے کہہ دو نوح کی بیوی نے بگاڑا، نبی کی بیوی نے بگاڑا، کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے؟ رسول کی بیوی نے بگاڑا۔ رسول نہیں تھے نوح، نبی نہیں تھے نوح۔ ارے کچھ رشتہ داری ہے کیا؟ یہ خاموشی کیسی حق پر؟ کیا قرآن کی آیت کو پھاڑ دوں؟ غور کریے آپ، لکھی ہے قرآن میں آیت، نہیں بگاڑا بیٹے کو۔ کس نے بگاڑا؟ رابعہ نے بگاڑا۔ کون تھی رابعہ؟ نوح کی بیوی۔ نوح کون تھے؟ مولوی صاحب، حافظ جی، قاری صاحب، ٹیچر؟ کون تھے نوح؟ کہ رسول تھے تو کھل کے کہو نا، رسول کی بیوی نے بگاڑا، نوح کی بیوی نے بگاڑا۔ مگر بے غیرتی کا کمال دیکھو، ایک نے بھی بیوی کو غلط نہیں کہا۔ بیویوں کو بچانا چاہتے ہیں نا، نہیں سمجھے آپ؟ کیا کہنا ہے؟ کسی نے نہیں کہا۔ منبر سے بات وہ کہنا چاہتا ہوں جسے کوئی رد نہ کر سکے۔ کیا کہنا ہے؟ یہ بتاؤ فالٹ کس کا ہے؟ قرآن کی قسم برے سرے منبر رسول پر، رسول کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، اگر کوئی یہ کہہ دے الیاذ باللہ استغفر اللہ کہ نوح کا فالٹ تھا تو کافر ہو جائے، اس لیے کہ عصمت میں کوئی فالٹ ہوتا ہی نہیں، رسالت میں کوئی کمی ہوتی ہی نہیں۔ اللہ جسے رہبر بناتا ہے اس میں کوئی کمی خامی، کوئی عیب، کوئی نقص، کوئی دھبا، کوئی داغ اس کے کردار میں ہوتا ہی نہیں۔ تو جو جا رہا تو پورا ٹوٹل فالٹ کس کا تھا؟ نوح کی بیوی کا، نوح کی بیوی کا، نبی کی بیوی کا۔ مگر میں تو بھیا پوری دنیا میں گھوم آیا، جو کتاب اٹھائی نوح کا بیٹا ڈوبا، نوح کا بیٹا ڈوبا، نوح کا بیٹا ڈوبا، ایک نے بھی بیوی کا نام نہیں لیا کہ رابعہ کا بیٹا ڈوبا، رابعہ کا بیٹا ڈوبا، رابعہ کا بیٹا ڈوبا۔ اب لے رہا ہوں آپ کے ذہن کا ٹیسٹ۔ اللہ نے کہا اچھا بگاڑتی کی بیوی بدنام ہوتا ہے میرا نبی،
تو سوچو آج کے بعد قانون بناؤں گا کہ اگر نبی کی بیوی خراب ہوگی تو اسے اولاد ہی نہیں دوں گا تاکہ نبی بدنام نہ ہو۔ بیٹھیے خاموش، بیٹھیے خاموش۔ ایک نعرہ جی یہ بس حضور، یہی بات یاد رکھیے گا زندگی بھر۔ ماں خراب تو اولاد سنبھل نہیں سکتی، اولاد نہیں سنبھل سکتی اگر ماں خراب نہیں سنبھلے گی۔ پروردگار عالم نے خود قرآن مجید میں اور پھر اپنے پیغمبر سے کہلایا، تبلیغ کا ذرا رخ پہچانیے، نماز پڑھو جنت ملے گی، روزہ رکھو جنت ملے گی، حج کرو جنت ملے گی۔ اگر نماز ہی پہ جنت ملتی تو سب سے بڑا نمازی جنت سے نہ نکالا جاتا۔ خواہ کی بات، نماز اللہ کا ذاتی حق ہے، جنت کے لیے نہیں ہے، وہ اس لائق ہے اس کی عبادت کی جائے، اس لیے نہ پڑھنا کہ جنت ملے۔ بس کہاں ہے جنت؟ چلو اسی سے پوچھے جو گھرانہ جنت کا مالک ہے، اس گھرانے کے آقا و مولا سے پوچھے، مکھیا سے پوچھے، وہ بتائیں گے جنت کہاں ہے۔ ختم مجلس۔ انہوں نے کہا الجنت تحت اقدام الامہات۔ ارے کہاں تلاش کر رہے ہو جنت ادھر ادھر؟ جنت تو تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ جنت سنتے ہیں جی، یہ میر انیس ہے اور مرزا دبیر، زیر قدم والدہ فردوس سے بری ہے۔ دونوں کیا کہنا، ایک نے کہا زیر قدم والدہ فردوس سے بری ہے، ایک نے کہا سنتے ہیں ماؤں کے نیچے۔ کیا مطلب بتائیے آپ قدر صاحب، آپ سے پوچھتا ہوں، ماں کے قدموں کے نیچے، پیر کے نیچے جنت ہے، کیا مطلب؟ جنت ہے اس پہ ماں کھڑی ہے۔ تشریف فرمائے۔ ہم یہ کہتے ہیں کسی چیز کے بارے میں کوئی اگر کٹھن معاملہ ہو اور کوئی اسے سلجھا دے کہ بائیں ہاتھ کا کام ہے، یہ میرے ہاتھ کی چیز ہے، میرے ہاتھ میں ہے۔ محاورہ ہاتھ کا بولا جاتا ہے، پاؤں کا نہیں بولا جاتا۔ لیکن پیغمبر نے کہا، یہ نہیں کہا ماں کے ہاتھ میں جنت ہے، رسول نے کہا ماں کے پاؤں میں۔ اس کو لوگوں نے سمجھا ہی نہیں۔ اصل میں ماں جو بھی راستہ چلے گی پیروں ہی سے تو چلے گی۔ صحیح راستہ چل کر صحیح ذریعے سے اولاد حاصل کر کے اولاد کو جنت کا مالک بنا دے، یا غلط راہ چل کر۔ یہ لوگ بعد میں کر رہے ہیں فیصلہ، یہ رحم مادر میں ہو جاتا ہے۔ الشقی شقی فی بطن امہ والسعید سعید فی بطن امہ۔ پیغمبر نے فرمایا جنتی تو پیٹ میں بھی جنتی ہے اور جہنمی شکم میں بھی جہنمی۔ یہ فیصلے بعد کے نہیں ہیں، فیصلے ہو چکے۔ ادھر سے آیا ہے خود اقرار کر کے کہاں جانا ہے، فرمائے۔ اور یہ بڑی بات ہو جائے گی، بس ماں، جو کچھ ماں ہے، ماں جب ماں کردار کی منزل پہ آتی ہے نا تو اولاد کو فخر روزگار بنا دیتی ہے۔ بڑے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے 1.5 یا 2 منٹ بس ماں بتاتا ہوں۔ ہاجرہ ایک ماں، سارا ایک ماں، حوا ایک ماں، آسیہ ایک ماں، مریم ایک ماں، یہ ساری مائیں سلام ہو ان پر ہمارا۔ بڑی بڑی مائیں ہیں، انہوں نے بڑے بڑے کارنامے کیے ہیں، بڑی بڑی مصیبتوں پر صبر کیا ہے، غور کریں آپ۔ مگر
کبھی آپ نے ماضی کے اوراق الٹ کر حقیقتوں کو دیکھنے کی عادت ڈالی اپنے اندر؟ ساری کائنات ایک دائرے میں ہے. میری 1.25 گھنٹے کی مجلس بھول جائیے، یہ لفظ نہ بھولنا. اب چیلنج کر رہا ہوں ممبر سے، ابھی تک چیلنج نہیں کیا، اب کر رہا ہوں. کتنا بھی بڑا کردار دیکھ آئیے، تلاش کر لیجئے، اس کا کارنامہ اس حد تک ہے کہ اس نے مصیبت پر صبر کیا ہے. بہت بڑا کارنامہ ہے، مصیبت پر صبر کرنا بہت بڑا کارنامہ ہے. حضرت ایوب، حضرت یعقوب، حضرت یوسف ساری صابرین ہیں، انہوں نے صبر کیا ہے. کائنات اپنے کردار کے کارناموں کے حوالے سے بس کہاں جا کے رک جاتی ہے؟ صبر پر. بہت توجہ جا رہا ہوں، صبر پر. بھائی صاحب صبر سے آگے اگر کوئی دکھا دے کردار تو میں اسے اپنا لوں گا. غور کرے، پوری تاریخ انسانیت صبر کے دائرے میں محدود. مصیبتوں پر صبر. کربلا ہماری جانیں قربان تیرے ذروں پر. کربلا نے وہ منظر پیش کیا کہ جہاں بڑے بڑے کرداروں نے مصیبتوں پر صبر کیا تھا، کربلا والوں نے وہاں پر شکر کیا. مصیبتوں پر، نبوتوں کا، رسالتوں کا، ولایتوں کا، امامتوں کا، عصمتوں کا، طہارتوں کا، بڑے بڑے کرداروں کا شیوا تھا. مصیبتوں پر صبر. اور کربلا میں آپ نے غور ہی نہیں کیا، 18 برس کے بیٹے کا لاشا اٹھا رہا ہے، 57 برس کا باپ، اور لبوں پر کیا ہے؟ شکر للہ، شکر للہ. کسی بوڑھے باپ سے پوچھئے، یہ ہے جہاں صبر بھی ممکن نہ ہو وہاں حسین شکر کر رہے ہیں. اب بات رہ جائے گی، اگر آپ نے دھیان لگا کے سن لیا تو روتے ہوئے اٹھیں گے. کمال کی بات ہے صاحب، منزل صبر تک سب کی رسائی، منزل شکر پر حسین. مگر ایک بات تھی بڑی نازک اور لطیف، دنیا رتبہ حسین کو یہ کہہ کے گھٹا دیتی، ارے صاحب کیوں نہ ہوتے نبی کی زبان چوسی تھی، کیوں نہ ہوتے شیر اقدس فاطمہ پیا تھا، کیوں نہ ہوتے حسن کے بھائی تھے، کیوں نہ ہوتے علی کے بیٹے تھے. یعنی حسین کی منفرد فضیلت رشتوں کی نسبتوں میں بڑھ جاتی. حسین نے کہا تو ٹھیک، اب میں نمونہ بنوں گا اور ایسا کردار دنیا کے سامنے رکھوں گا کہ جہاں دنیا انسانیت حیرت میں پڑ جائے. جانتے ہیں جناب علی اکبر کی ماں کون ہے؟ جناب لیلا. کون ہے لیلا کا حسب کیا ہے؟ رشتہ معلوم ہے لیلا کا؟ نبی سے جو 86 جنگیں لڑا ہے نا، وہ جناب لیلا کا سگا نانا ہے حقیقی. امیر شام ماموں ہیں، یزید ماموزاد بھائی ہے جناب لیلا کا. یہ ہے نانیال. دادیال کے حوالے سے جناب مختار کی بہن ہوتی ہے، چچا زاد کزن. یہ ہے دادیالی رشتہ، مختار کی کزن ہے، بہن ہے. اور نانیالی رشتہ یزید کی پھوپھی زاد بہن. سنیے میں نے کیوں آپ کو یہ زحمت دی ہے بے وقت، یہ بات کیوں کہی ہے میں نے؟ اب بات کہی ہے جہاں ساری کائنات تھم گئی تھی مصیبتوں پہ آ کر صبر کرنے کے حوالے سے، اس ریکارڈ کو حسین نے توڑا تھا. لیکن حسین کی یہ فضیلت رشتوں کی نظر کر دی جاتی. حسین نے کہا تو سنو، لیلا کے ساتھ تو یہ معاملہ نہیں ہے. علی اکبر کی ماں نبی کی نواسی تو نہیں ہے نا،
زبان تو نہیں چوسی نبی کی، نہیں ہے نا، وہ تو دوسرے قبیلے سے آئی ہے، بس خط اب میں سنا دوں. آپ بیٹھے ہیں جہاں صبر بھی ممکن نہ تھا وہاں شکر سناتا ہوں میں. پڑھیے، کائنات میں اہل بیت کے گھرانے کو چھوڑ کر سب سے بڑی خاتون کا نام جانتے ہو؟ حضرت ہاجرہ، جناب اسماعیل علیہ السلام کی والدہ. جب 13 برس کے اسماعیل کو ابراہیم میدان گائے مودت میں لے کے آئے، چلے ہاجرہ کہا جی خلیل رحمان، فرمائے میرے سرتاج، کہا میرے بچے کو نہلا دو، اچھے کپڑے پہنا دو، آنکھوں میں سرما لگا دو، بالوں میں کنگھا کر دو. خلیل رحمان ارادہ کیا ہے؟ کہ میزبان کیا جا رہا ہوں، مہمانداری میں جا رہا ہوں، لخت جگر کو لے جا رہا ہوں. اور کرے، ماں نے نہلایا، کپڑے پہنائے، سجایا، مزین کیا، بالوں میں کنگھا کیا، آنکھوں میں سرما لگایا. ابراہیم لے کے چلے، چند قدم چلے واپس آئے. ہاں ہاجرہ ایک بات اور کہنا تھی آپ سے. فرمائے خلیل رحمان کہ ایک چھری اور رسی دے دو. تو یہ ممتا کا معاملہ ہے. خلیل رحمان آپ تو میزبان میں کیا جا رہے ہیں مہمانداری میں، چھری اور رسی کا کیا کریں گے؟ کہ ہاجرہ ہو سکتا ہے دمبا ذبح کرنا پڑ جائے. دیکھیے یہ ہے قدرت کے آگے معاملات. جب اسماعیل کے ہاتھ پیر باندھ کر اپنی آنکھوں پہ پٹی چڑھا کر ابراہیم نے خنجر گلوے اسماعیل پر رکھا، اور کریں آپ، تو ادھر سے اللہ نے دمبا بھیج دیا. وہ چھری جو گردن پہ تھی اسماعیل کے، وہ پلٹ کر دمبے کی گردن پہ آ گئی، ختم. ادھر شیطان نے ہاجرہ سے آگے کہا گھر سے نکل کے بچے کو بچا لو، تمہارے شوہر انہیں قتل کر رہے ہیں. جیسے ہی کہا گھر سے نکلو، کہ ملعون میری نظروں سے غائب ہو جا. مجھے گھر سے نکالنے کی بات کہہ رہا ہے. خلیل رحمان اللہ کا رسول ہے، اللہ کا نبی ہے، جو کام کر رہا ہے اس پر اعتراض کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے. یہ کہہ کے گھر میں بیٹھی رہی، مگر ممتا، جذبہ ممتا، ہائے ماں کا دل. سنیے گا، ماں کا دل. جیسے 13 برس کا اسماعیل گھر واپس آیا تو بے اختیار ہو کر جناب ہاجرہ دوڑی، بچے سے لپٹ گئی، پیشانی کو چوما، سینے سے لگایا، چمٹایا، اور جملہ کہا میرے اسماعیل لخت جگر ذرا 2 قدم پیچھے ہٹو لال. اماں لیجے، ہٹ گئے. کہا بیٹے ذرا کالر کھولو. اب سمجھ گئے ابراہیم اسماعیل، سمجھ گئے کہ ممتا کا معاملہ ہے. کہتے اماں آپ نے گلے لگا لیا، ڈھیروں دعائیں دے ڈالی، اب یہ گلا کیوں کھلوا رہی ہے، کالر کیوں کھلوا رہی ہے؟ کہا میرے لال تیرا گلا چومنا چاہتی ہوں. کہا اماں رہنے دے. کہا نہیں میرے لال ذرا ہٹاؤ کالر. جناب اسماعیل اصرار کرتے رہے. جناب ہاجرہ نے ایک جملہ کہا، لخت جگر ماں کے حق کی قسم، ماں کے حق کی قسم، ذرا کالر ہٹا دو. جیسے حق کی قسم دی، حضرت اسماعیل نے کالر ہٹایا تو جناب ہاجرہ کی نظر پڑی، خفیف سا نشان تھا چھری کا. اسماعیل میرے لال، یہ گردن پہ خراش کیسی؟ کہا رے اماں جب آپ کو معلوم ہی ہو گیا تو آپ ہم سے کیوں پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ کہا اسماعیل بیان کرو، میرے دل کو سکون ملے گا. کہا اماں بابا نے گلے پہ خنجر رکھا تھا ہم کو ذبح کرنے کے لیے، پھر کیا ہوا میرے لال؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ نے دمبا بھیج دیا، چھری اس کے گلے پر چل گئی، ہم بچ گئے. سنیے، یہ ہے کائنات کی سب سے بڑی ماں، جو میں جملہ کہہ رہا ہوں. جیسے اسماعیل نے کہا ہم بچ گئے، دمبا ذبح ہو گیا، تو تفسیریں جا کے پڑھیے، سب نے لکھا کہ ایک مرتبہ ہائے کا نعرہ لگایا اور کہا ہائے اگر میرے لال کے گلے پر خنجر چل جاتا. یہ پڑھنے سے میرے کوئی اور مقصد نہیں ہے، ایک پیغام دینا. ہائے کا نعرہ لگایا اور گھر میں چلی گئی بیت الشرف میں. روایات میں لکھا ہے 15 دن میں جنازہ نکلا. سن لیا، 15 دن میں گھر سے میت نکلی. کتنے پر؟ خالی بچے کے گلے پر نشان خنجر دیکھ لیا. آؤ اب آؤ، جہاں صبر بھی ممکن نہ تھا وہاں شکر کی منزل دیکھو. جب حسین اکبر کا لاشا لائے
ہو گئی مجلس تمام۔ اب وہ میں منظر نہیں پڑھوں گا، وہ آپ کے پیش نگاہ ہوگا۔ کیسے لائے جوان کا لاشا، لے آئے خیمے میں لا کے رکھ دیا، سیدانیوں کا حلقہ، زینب، کلثوم، رباب، رقیہ، زکیہ، لبابہ، فضہ، کبریٰ، سکینہ، توجہ کر رہے ہیں، ساری بیویاں، ساری سیدانیاں، نبی زادیاں، علی جائیاں، فاطمہ کی لختے جگریں، بہویں، سب ہیں، اولاد و اکبرہ و مظلومہ و غربتہ و مصیبتہ و شبابہ، ہر ایک کوئی ماتم سر و سینہ پیٹ رہی ہیں، بیویاں سب پیٹ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حسین نے نظر ڈالی تو سب کو ماتم کرتے دیکھا، اچانک آواز گونجی نوحے کے درمیان، بہن زینب۔ ہاں بھئی ہم آ جائے، کیا بات ہے؟ کہا زینب بہن، ساری سیدانیاں نظر آ رہی ہیں، اکبر کی ماں کہاں ہے؟ اکبر کی ماں کہاں ہے؟ کہ بھیا میں دیکھنے جاتی ہوں، خیمے میں آئی۔ اب جو آن کے منظر دیکھا جناب زینب نے تو میں آپ کے سامنے رکھ دوں، ہتھیلیاں جانب آسمان، سر کے بال ہتھیلیوں پر رکھے ہیں، پیشانی جلتی ہوئی ریت پر ہے، اور بی بی کہہ رہی ہے شکرن یا الہی، شکرن یا سیدی، شکرن یا مالکی، اے میرے مالک پروردگار تیرا شکریہ، تیرا شکریہ، تیرا شکریہ، میرے اکبر کی قربانی کو قبول کیا۔ پروردگار اکبر کا واسطہ فاطمہ کے لال پہ کوئی حرف نہ آئے۔ آواز گریہ آپ کی بلند ہے، آپ روئے ایصال ثواب ہوا، اللہ کوئی غم نہ دے۔ میں تو ایک ہی بات کہنا چاہ رہا تھا، سارے ریکارڈ توڑے تھے حسین نے، جہاں پر صبر ممکن نہ تھا وہاں پر شکر کیا، مگر وہ سارے جا رہے تھے رشتوں کی نسبت پر، تو حسین نے نمونہ پیش کیا۔ توجہ جا رہا ہوں کہ ماں دیکھو کیسی ہونا چاہیے۔ جیسی جناب زینب نے یہ سنا تو روایت کہتی ہے کہ علی کی بیٹی اپنی بھاوج کے خیمے سے چلی اور دوڑ کر حسین سے بے اختیار لپٹ گئی، اور اس روتے ہوئے ماحول میں ایک جملہ کہا زینب نے، بھیا مبارک ہو، بارک اللہ ہو یا آخی، میرے بھیا آپ کو مبارک ہو۔ حسین کہتے ہیں زینب اکبر کی لاش پڑی ہے، آپ مجھے مبارکباد کیسی دے رہے؟ کہا بھیا آپ کو ایسی شریک حیات ملی جیسی دادا ابراہیم کو بھی نہ ملی۔ کہا بہن کیا خصوصیت ہے؟ کہا بھیا دیکھ کے آئی ہو بھابی شکر کے سجدے میں۔ ہوگی کوئی ماں دنیا میں جو بیٹے کی لاش پر شکر کا سجدہ کرے؟ بس مجلس تو ہو گئی، اب نفسیاتی جملہ ہے جو حسین نے کہا ہے وہ امانت ہے آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ حسین کھڑے ہو گئے، کمر کو سنبھال کے کہا بیویوں خاموش ہو جاؤ، میری بہن نے مجھے آ کے بتایا ہے کہ لیلا سجدے میں ہے، مگر حسین سے سنو کہ کب سے سجدے میں ہے۔ یہ حسین بتانا چاہتا لیلا سجدے میں کب سے ہے، سجدہ کمال نہیں ہے، مگر یہ سنو کب سے ہے۔ حسین نے ایک مرتبہ آسمان کو دیکھا اور ایک چیخ مار کے کہا سیدانیوں اللہ کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں، ادھر میرا اکبر زین سے گرا تھا، ادھر لیلا سجدے میں گری تھی، اور مسلسل لبوں پہ ہے پروردگار یہ صدقہ ہے، یہ عدیہ ہے، یہ صدقہ ہے، یہ طفیل ہے، فاطمہ کے لال کے لیے یہ صدقہ ہے۔ حسین بچ جائے، اکبر نہیں، لاکھ اکبر چلے جائے، میں تیرا شکر کرتی ہوں، میں تیرا شکر کرتی ہوں۔ ایسی ہوں مائیں تب اولاد اکبر ہوتی ہے، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ عَلَى لَعْنَةُ اللَّهِ وَعَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ آئیے اس کے بعد وہ ہیں ماتم حسین۔